باغبان چمن تو سلامت رہے، تو سلامت۔ اگر یہ بھوک ماری تو روایت کے اندر لکھا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ماتھے سے گولی کا نشان ہی غائب ہو چکا تھا۔ ان سے میرے دینی بھائیوں، دین کا بہت بڑا کام لینا تھا۔ انہی کے ذریعے سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ نے جو شاملی کے میدان کے اندر جنگ لڑ رہے ہیں، مسلمان مقابلہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان سے دین کا ایک بہت بڑا کام لینا تھا۔ 1866 کے اندر مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے دارالعلوم کی بنیاد ڈلوائی۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، یہ 1498 سے لے کر تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ تقریباً یہ گوری چمڑی والے انگریز نے اس ہندوستان پر 200 سال حکومتیں کی ہیں، لیکن کبھی مسلمان نے گھٹنے نہیں دیکھے، اور خاص طور سے علماء نے اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کر کے اس ہندوستان کو آزاد کرایا کہ جہاں آج مسلمانوں کا نام نہیں لیا جاتا اور مسلمانوں کو تاریخ سے مٹانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، علماء کا نام مٹانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو ذرا بتاتا چلوں، 1857 کی جنگ آزادی کے اندر جس وقت میں مقابلہ آرائی ہو رہی تھی، تو اس وقت کا ایک تھامسن نامی شخص دہلی کے اندر آتا ہے اور آ کر کے اپنے آفس کے اندر بیٹھتا ہے، یہ اپنے خیمے کے اندر آ کر کے بیٹھتا ہے۔ اس نے انسان کے جلنے کی بدبو کو محسوس کیا اور اپنے خیمے کے باہر سے نکلا اور پیچھے جا کر کے دیکھا کہ ایک آگ دہک رہی ہے، وہ آگ شعلے ابل رہی ہے۔ اس آگ کے اندر 40 علماء کو لٹایا گیا، ان کے خون کی چربی سے اس آگ کو بجھایا گیا، اور 40 علماء برہنہ کھڑے ہوئے ہیں۔ 40 علماء کے کپڑے اتار لیے گئے اور ان سے کہا گیا کہ تم اس بات کو کہہ دو 1857 کی جنگ آزادی کے اندر ہم نہیں تھے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن یہ علماء، یہ قرآن کے حافظ، یہ عالم دین کہہ رہے تھے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہم اس بات کو کہہ دیں کہ ہم دین کی اشاعت کے لیے نہیں ہیں۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے کیا نہیں کیا، کہاں تک اپنے بڑوں کی قربانی کو یاد کیا جائے اور کہاں تک بتایا جائے۔ مسلمان قوم کے اندر سے یہ مادہ نکل چکا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے۔ آج کے دن میں 15 اگست کے موقع پر اگر اسکول اور کالجوں کے اندر جائیں گے تو وہ صرف اور صرف اپنے بڑوں کا نام لیں گے اور اپنے بڑوں کے نام کی اسکول اور کالج بناتے ہیں۔ اسی وقت کے عالم میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے نظر آتش کیے گئے، 14,000 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا۔ وہ قوم تھے، وہ دین کے اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو ہاتھی پر بٹھایا جاتا اور درختوں پر پھندے لٹکا کر کے ان کو لٹکا دیا جاتا اور ہاتھی کو آگے چلا دیا جاتا، جس کی وجہ سے یہ علماء اس پھندے پر لٹک جاتے، ان کی زبانیں باہر نکل جاتی اور ان کی آنکھیں ابل پڑتی۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، لیکن ہندوستان کو آزاد کرا کر کے انہوں نے دم لیا ہے۔ وہ تھامسن نامی شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، ارے یہ کیسی قوم ہے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، ہاں ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی گردنیں تن سے جدا کرا رہے ہیں، لیکن گھٹنے دیکھنے کا نام نہیں لیتے۔ اس لیے آج بھی پھر اگر ہندوستان کو ضرورت پڑی تو یہ وقت کے علماء اور ہندوستان کے مسلمان آج پھر اپنا کمل سر سے باندھ کے نکلیں گے، اور انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی آج یہ کبھی سول کوڈ لا کر کے کبھی پرسنل لا کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اب کی بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک قانون ہوگا، ایک نظام قائم کیا جائے گا۔ ان ظالموں کو کیا پتا، یہ کیا جانے شریعت کو، یہ کیا جانے علماء کی قربانیوں کو، کہ کس طریقے سے علماء نے اس پرسنل کو اس کی بنیاد رکھی۔ اور پرسنل کسے کہتے ہیں؟ اس وقت میں جس وقت کے اندر اس ہندوستان کے سموِدھان کے قانون لاگو کیے جا رہے تھے، اس وقت کے اندر ڈاکٹر امبیڈکر راؤ نے یہ بات کہی تھی کہ اس ہندوستان کے اندر جو جس مذہب کا ماننے والا ہے، ہر مذہب پر اپنے مذہب پر رہنے کی، اپنے مذہب پر چلنے کی ہر ایک کو اختیار ہے، جیسا چاہے وہ چل سکتا ہے۔ پھر آج کیوں ہوتا ہے کبھی یہ قانون لاگو کیا جاتا ہے، کبھی وہ بل لایا جاتا ہے، کبھی اس قانون کو پاس کیا جاتا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو نمٹانا چاہتے ہیں، وہ مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن یہ اللہ کے
قرآن کے حافظ، اللہ کے دین کی اشاعت کرنے والے، کبھی انہوں نے اپنے دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن انہوں نے اپنی گھٹن نہیں ٹیکے۔ اگر ضرورت پڑی تو پھر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اور آج بھی مسلمان اپنے اندر وہ طاقت اور جرأت رکھتا ہے، اگر ہندوستان کو ضرورت پڑے گی تو پھر کمر سر سے باندھ کے پھر وہ جماعت نکلے گی۔ جس وقت میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، جب مالٹا کی جیل سے ان کو لایا گیا اور ان کو نہلانے کے لیے تخت پر لٹایا گیا، جو ان کو نہلانے والے تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کی بدن پر ہڈی کے علاوہ گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کو مارا گیا کس وجہ سے کہ تم مقابلہ کرو گے، کہ تم ہندوستان میں رہو گے۔ ان کو اس وجہ سے مارا جاتا اور وہ ایک ہی نعرہ کہتے تھے اور کہتے تھے ہندوستان ہمارا ہے، اس ہندوستان میں ہر ایک کو رہنے کا حق ہے، ہندوستان کی آزادی میں ہم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے۔ اسی وقت میں نہلانے والوں نے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے کہا، حسین احمد مدنی ارے یہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ میرے شیخ نے مجھ سے منع کیا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب، ان کو اتنا مارا گیا اور اتنا ان کی تکلیفیں دی گئی کہ ان کی کمر پر ہڈیوں کے علاوہ گوشت نام کی کوئی چیز نام کی نہیں تھی۔ میرے بھائی، آج کہتے ہیں کہ ہندوستان یہ ہم نے آزاد کرایا، تقریباً 100 سال مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے، اور ایک دو نہیں، آج تو لوگوں نے یوں سوچ لیا کہ 2-4 لوگوں نے مل کر اس ہندوستان کو آزاد کرایا۔ پورے 100 سال مسلمانوں نے جنگ لڑی، 100 سال کے بعد غیروں نے اس میں حصہ لینا شروع کیا۔ 100 سال کے بعد غیروں نے اس میں حصہ لینا شروع کیا۔ آج خون کے آنسو نکلتے ہیں کہ جب سنا جاتا ہے فلاں جگہ فلاں عالم کو مار دیا گیا، فلاں جگہ مسلمان ہونے کے ناطے ان کو شہید کر دیا گیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہمارے سوا کسی اور کی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں۔ اور یہی ناانصافی ہوتی ہے جو میں نے شروع میں بات بتائی تھی کہ سب سے بڑی ناانصافی ہوتی ہے کہ اسکول اور کالجوں کے اندر وہ صرف اور صرف اپنے بڑوں کا نام یاد کر کے اور بچوں کو اپنے بڑوں کی قربانی یاد کرا کر کے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی اس میں رول نہیں ہے، بلکہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں غیروں کا یعنی ہمارا ہی پورا حصہ ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، میں آپ سے بھی کہنے چلا ہوں، اگر ضرورت پڑے تو اپنا کمر سر سے باندھ کر کے نکل جائے۔